بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک اہم اور عظیم تاریخی اور روحانی واقعے پر بات کریں گے۔ 10 ربیع الاول کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے نکاح مبارک کی داستان۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو نہ صرف محبت، عزت اور اعتماد کی عظیم مثال ہے بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ بھی ہے۔ تو چلیں اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا تعارف۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد مکہ کی ایک معزز، ذہین اور دولت مند خاتون تھی۔ وہ قریش کے ایک عظیم اور معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنی تجارت کے لیے مشہور تھی۔ انہیں طاہرہ یعنی پاکیزہ اور امیرہ قریش شہزادی جیسے القاب سے نوازا گیا تھا۔ وہ اپنی ایک سیرت، عقل مندی اور فیاضی کی وجہ سے مشہور تھی۔ حضرت خدیجہ نے اپنی تجارت کو خود سنبھالا اور اپنے کاروبار اور یمن تک بھیجا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی تجارت کے لیے ایک ایماندار اور قابل اعتماد شخص کی تلاش کی، اور اس تلاش نے انہیں ایک ایسی شخصیت سے ملایا جو تاریخ کو بدل دینے والی تھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 25 سال کے تھے اور اپنی ایمانداری، سچائی اور امانت داری کی وجہ سے صادق اور امین کے القاب سے مشہور تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان کے بارے میں لوگوں سے سنا وہ ایک غیر معمولی شخصیت ہیں، چنانچہ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنی تجارت کے لیے شام کے ایک کارواں کے ساتھ سربراہی سونپی۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ نے اپنے ایک وفادار اور با اعتماد نوکر میسرہ کو بھی ساتھ بھیجا، جنہوں نے حضرت محمد کی دیانتداری اور کاروباری قابلیت سے بہت متاثر ہو کر ان کی تعریف کی۔ جب کاروان واپس آیا تو نہ صرف تجارت میں غیر معمولی منافع ہوا بلکہ میسرہ نے حضرت خدیجہ کو ایک واقعہ سنایا۔ شام کے سفر کے دوران حضرت محمد مصطفیٰ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ ایک یہودی راہب نے انہیں دیکھا اور میسرہ سے کہا، یہ شخصیت کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس درخت کے نیچے صرف انبیاء ہی آرام کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ متاثر ہوئیں۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت 40 سال کی عمر میں پہنچ چکی تھی، حضرت محمد کی سیرت اور کردار سے متاثر ہو کر خود ان سے شادی کی تجویز پیش کی۔ یہ اس وقت کے معاشرے میں ایک غیر معمولی بات تھی، کیونکہ عام طور پر مرد ہی شادی کی پیشکش کرتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ کی خود مختاری اور عقل مندی نے انہیں یہ قدم اٹھانے کی ہمت دی۔ انہوں نے اپنی دوست نفیسہ بنت عنیہ کے ذریعے یہ پیغام حضرت محمد مصطفیٰ تک پہنچایا۔ حضرت محمد نے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے مشورہ کیا اور ان کی اجازت سے یہ تجویز قبول کر لی۔ یہ نکاح 595 عیسوی میں ہوا، جبکہ نبوت سے 15 سال قبل کا وقت تھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ کے مطابق 28 سال کی تھیں، جبکہ دیگر اور معتبر روایات میں 40 سال کا حصہ بتایا جاتا ہے۔ 10 ربیع الاول کو حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت خدیجہ کا نکاح ایک سادہ مگر باوقار تقریب میں ہوا۔ اس نکاح کو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا، جو حضرت محمد کے سرپرست اور چچا تھے۔ تقریب میں قریش کے معززین شریک ہوئے اور ایک ایسی شادی تھی جس نے نہ صرف 2 افراد کو جوڑا بلکہ ایک عظیم مشن کا آغاز بھی کیا۔ حضرت خدیجہ اپنی دولت اور اثر رسوخ سے حضرت محمد کی ہر ممکن مدد کی۔ یہ شادی ایک گہرے رشتے کی بنیاد تھی جو محبت، اعتماد اور باہمی عزت پر مبنی تھی۔ حضرت خدیجہ کے کردار اور حمایت۔ حضرت خدیجہ نہ صرف حضرت محمد کی پہلی بیوی تھی بلکہ وہ پہلی خاتون بھی تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب حضرت محمد کو غار حرا میں پہلی وحی وصول ہوئی تو وہ گھر واپس جب آئے تو حضرت خدیجہ نے انہیں تسلی دی۔ انہوں نے اپنے کزن ورقہ بن نوافل کے پاس حضرت محمد کو لے کر گئیں، جنہوں نے تصدیق کی یہ وحی اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنی ساری دولت اور وسائل اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیے۔ جب قریش نے بنو ہاشم کا معاشرتی بائیکاٹ کیا تو حضرت خدیجہ نے اپنی دولت سے مسلمانوں کی مدد کی، ان کے لیے خوراک اور دیگر ضروریات فراہم کی۔ وہ ہر مشکل وقت میں حضرت محمد کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی رہیں۔ اس جوڑے کی زندگی اور اولاد۔
حضرت محمد اور حضرت خدیجہ کی شادی سے 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ اور ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیدائش ہوئی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا تعارف کوئی عام ہستی نہیں تھی، وہ نبی کی بیٹی اور ایک امام کی زوجہ تھی، اور ان کے بیٹے بھی امام حسین اور امام حسن جوانان جنت کے سردار ٹھہرے۔ یہ شادی 25 سال تک جاری رہی، اور اس دوران حضرت محمد نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، جو اس رشتے کی گہرائی اور وفاداری کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات 619 عیسوی میں ہوئی، جس سے عام الحزن یعنی کہ غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ اور حضرت محمد کا یہ نکاح صرف ایک شادی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عظیم مشن کا نقطہ آغاز تھا۔ حضرت خدیجہ کی حمایت کے بغیر اسلام کی ابتدائی تبلیغ اتنی کامیاب نہ ہوتی۔ انہوں نے اپنی دولت، اپنا اثر رسوخ اور جذباتی مدد سے نبی کریم کو مضبوط کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ سے اس قدر حسد کرتی تھیں کہ ان کے انتقال کے بعد بھی نبی کریم کے دل میں ان کا درد سن کر رشک کرتی تھی۔ اس بات کی گواہی ہے کہ حضرت خدیجہ کا مقام کتنا بلند تھا۔ 10 ربیع الاول کو حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت خدیجہ کا نکاح ایک ایسی داستان ہے جو محبت، وفاداری اور ایمان کی عظیم مثال ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے صدقہ محمد و آل محمد کا مالک ہماری آنے والی نسلوں میں یہ وفاداری اور یہ اسلام سے محبت ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ سلام بر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام بر حضرت خدیجہ، آپ پر سلام ہو۔ آپ نے اسلام کی اور اسلام میں آنے والی نسلوں کی رہنمائی کی، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا ساتھ دیا اور وفاداری کی ایک مثال قائم کی۔ سلام بر حضرت خدیجہ، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوستو، اگر ہماری یہ کاوش آپ کو اچھی لگے تو ہمارا چینل معصوم انفو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہمارا اور آپ کا رشتہ قائم